بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، مگر قرآن مجید سے انکشافات اور اکتشافات ہوتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہیں گے اہل علم اور پیش کرتے رہیں گے۔ کچھ کوشش یہ ہے آج کی اس مجلس میں کہ خلاصے کے طور پر کچھ عرض کروں۔ وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں پہنچے اور آپ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو مکہ کے سرداران اور مکہ کے ارباب حل و عقد اور کفار مکہ، انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی اور ممانعت کر دی تھی کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا، بات چیت کا آغاز ہوا اور مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس مقام پر پہنچا کہ 10 نکاتی فارمولہ اور 10 نکاتی ایک معاہدہ عمل میں آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرات اور کفاران مکہ اور سرداران مکہ کے درمیان۔ وہ نکات، وہ تمام پوائنٹس جو اس فارمولہ میں تھے، بظاہر وہ نہایت ذلت آمیز تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ صلح دب کر کی گئی ہے، اور نہ صرف دب کر کی گئی ہے بلکہ بے پناہ دب کر۔ ایسے ایسے اس کے اندر نکات تھے اور ایسے ایسے شرائط تھے کہ جس کو تسلیم کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ من جملہ ان شرائط کے ایک اس کے اندر شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا گیا، کوئی بھی شخص مکہ سے مدینہ چلا گیا تو مدینہ والوں کو لازم ہوگا کہ اس کو اہل مکہ کو واپس کریں، مکہ واپس بھیجیں، اگرچہ وہ جانے والا صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمان بھی چلا گیا تو مدینہ والوں کو لازم ہوگا کہ اس کو واپس کریں، اور اگر کوئی مدینہ سے آ گیا، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرز کا آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا، تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ اس کی گویا کہ ایک جبر کی صورت تھی، ایک زبردستی کی صورت تھی۔ بہرحال 10 سال تک یہ معاہدہ طے پایا کہ آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپس کے اندر جنگ بندی کا اعلان اور جنگ بندی کے ایک معاہدے کے اوپر پہنچ گئے۔ جناب نبی کریم، بڑا صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کا مزاج اور جن کی سرشت اور جن کی طبیعت اس انداز پر تھی کہ آمنا و صدقنا، کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم صادر ہوا، کوئی قرآن مجید کا حکم نازل ہوا، ادھر صحابہ اس کو عمل کرنے کے لیے تیار، ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر۔ لیکن اس موقع پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے، مہاجرین صحابہ خاص طور سے، کہ جہاں سے ان کا اگلا قدم مکہ کے اندر تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیبیہ کے مقام سے مکہ معظمہ محض 12 کلومیٹر یا 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ اتنا قریب پہنچ کر اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے اعزہ سے، اپنے اقارب سے، اپنے ماحول سے، اپنے کھیتوں سے، اپنے کاروبار سے، پھر بھی یہ تمام امیدیں، چنانچہ ان کو یہ صلح اور یہ معاہدہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا، ان کے سینے میں نہیں پیوست ہو رہا تھا، وہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اپنے سر حلق کرا لو اور احرام کھول دو، اور قربانی کے جانور جو ساتھ لائے ہو قربان کر دو۔ حدیث میں ہے کہ پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی بھی تیار نہیں ہوا، اتنا متاثر تھے اور اس قدر آزردہ اور اس قدر افسردہ کہ ایک نے بھی حکم پر کی تعمیل نہیں کی۔ اس وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بے پناہ ذہین اور فریض اور نہایت سمجھدار ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف لائی۔ آ کر دیکھا تو آپ غمگین انداز میں تشریف فرما ہے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ آپ نے کوئی حکم دیا اور صحابہ نے فوراً اس کی تعمیل نہیں کی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
یہ آپ کے فداکار ہیں، یہ آپ کے جانثار ہیں، یہ آپ کے اوپر آپ کے ایک اشارے پر جان دینے والے صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اپنے وطن سے دور تھے، اپنے اہل و عیال سے دور تھے، اپنے اعزاء و اقارب سے دور تھے، اپنے گھروں سے دور تھے۔ آج ان کی یہ امید اور یہ توقع تھی کہ ان کا اگلا قدم مکہ میں ہوگا اور یہ بیت اللہ کا طواف انجام دیں گے، لیکن ان کی توقعات کے برخلاف یہ معاہدہ ہوا، اس لیے یہ افسردہ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کی حکم عدولی کی یا آپ کا حکم نہیں مانا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ خیمے سے باہر تشریف لائیے اور آ کر میدان کے اندر آپ حلقہ شروع کرائیے، احرام کھولیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کے عمل کی پیروی کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے حلق شروع کرایا، احرام کھولا، تمام صحابہ نے حلق کرانا شروع کر دیا۔ تمام صحابہ نے پھر احرام کھولا اور قربانی کا وہاں پر فریضہ انجام دیا۔ تو اس کے بعد جو واپس جب آپ تشریف لائے ہیں حدیبیہ سے، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب آپ تشریف لائے ہیں مدینہ کی جانب، یہ بھی طے پایا تھا اس معاہدے میں کہ آپ اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہیں سے واپس چلے جائیے۔ آپ کو عمرہ کرنے کی یا طواف کی اجازت نہیں۔ آئندہ سال آپ آئیے، نہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ آپ کے پاس کوئی نیزہ ہو، نہ کوئی تلوار ہو، نہ کوئی جنگی اوزار ہو۔ آپ آئیں اور 3 روز کے لیے آپ کے لیے مدینہ مکہ خالی کیا جائے گا، مطاف خالی کر دیا جائے گا۔ آپ آ کر عمرہ کریں اور طواف کریں اور 3 روز کے بعد مکہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط بھی جابرانہ تھی۔ آج تک مکہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی پر پابندی عائد کی گئی ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے۔ وہ اپنے دشمن کو بھی عمرہ یا حج کے ایام میں ممانعت نہیں کرتے تھے، نئی پابندی نہیں لگاتے تھے، نہ روکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے وہاں سے۔ جس وقت آپ بجانب مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، یہ صورت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس قدر کبیرہ خاطر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ میں نے بعض روایات میں دیکھا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان اور جیسا شخص اور جیسے صحابی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا لہجہ بدل کر فرمانے لگے کہ اچھا اسے ہی فتح کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ فتح اسی کا نام ہے، ہم نہیں جانتے تھے فتح یہی ہے، اچھا اسے فتح کہتے ہیں۔ اچھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ صورت سے متعلق جو فضائل ہیں، جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ارشاد فرمائے، وہ تو طویل ہے۔ آپ نے اس صورت کے آغاز میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انا کے اندر اگر غور کیا جائے تو سب کچھ موجود ہے، جس کے اندر خدا کی حاکمیت، خدا کی قہاریت، خدا کی جباریت، خدا کی خالقیت اور حق تعالیٰ جل مجدہ کی شہنشاہیت سب کچھ موجود ہے کہ ہم ہیں فتح عطا کرنے والے، ہم ہیں شکست دینے والے، ہم ہیں کامیابی عطا کرنے والے، ہم ہیں ناکامی سے دوچار کرنے والے، ہم ہیں شافی اور ہم ہیں مرض میں مبتلا کرنے والے۔ غربت کے فیصلے، عمارت کے فیصلے، خیر کے فیصلے اور بدی کے فیصلے، تمام فیصلے کرنے والے ہم ہیں۔ تمام قوتوں کا مخزن، تمام طاقتوں کا ماوا و ملجا ہماری ذات ہے۔ انا کا لفظ بتا رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، ہم نے بلا شبہ آپ کو روشن، واضح اور کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ بظاہر یہ فتح کیسی تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ صحابہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے نکات اور اس کی دفعات کے پیش نظر قبول کرنا مشکل تھا، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو روشن اور واضح فتح عطا فرمائی۔ تاریخ میں حضرات مورخین اور بلکہ حضرات مورخین کیا، خود حضرات صحابہ
اور صحابہ میں بھی کبار صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کر لیں مجھے بھی وہی پسند ہے، بھی وہی پسند ہے۔ صحابہ میں چند گنے چنے ایسے صحابہ ہوں گے جن کو یہ اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کر لیں مجھے بھی وہی پسند ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم فتح بدر کی فتح یا فتح مکہ کو کہتے ہو کہ مکہ کی فتح تھی، ہم تو حدیبیہ کی فتح کو فتح سمجھتے ہیں۔ وہ آغاز ہے، نقطۂ آغاز، وہاں سے ابتدا ہوئی ہے اسلامی فتوحات کی، ماحول تبدیل ہو گیا۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ اصل کامیابی حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا وہی کامیابی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک بے فکری ہو گئی کہ اب جنگ کے اندر اپنی توانائی، اپنی کوششیں، اپنی بھاگ دوڑ اور اپنی مساعی صرف کرنی نہیں پڑیں گی، خرچ کرنی نہیں پڑیں گی۔ تمام توجہات اور تمام کوششیں اب اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کی توسیع میں اور اسلام کو پھیلانے میں صرف ہوں گی۔ چنانچہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آس پاس کے قبائل میں پھیل گئے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود لے کر مختلف قبائل میں تشریف لے گئے۔ یہی وہ دور ہے جب آپ نے ملوک اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے۔ آپ کا دعوتی مشن جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے بالخصوص وہ آپ کا جولانی پر ہے اور شباب پر ہے، اور عام مسلمانوں کو غیر مسلموں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے عادات دیکھ کر، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کا کیریکٹر دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر پورے عرب کے قبائل متاثر ہوئے۔ یہاں سے عرض کرنے کی گنجائش ہے کہ آپ اس ملک میں ہیں، آپ اس غیر ملک کے اندر ہیں، یہاں آپ دعوت ہیں اسلام کی، اپنے کاروبار کے اندر بھی، اپنے رہن سہن میں بھی، اپنے پڑوس کے اعتبار سے بھی، اپنے قرب و جوار کے اعتبار سے بھی، اپنے میل ملاقات کے اعتبار سے بھی، اپنے فرینڈشپ کے اعتبار سے بھی، اپنے تمام ایک ایک حرکت سے، ایک ایک انداز سے، اپنی ایک ایک ادا سے آپ اسلام کا تعارف ہے، اسلام کا یہاں پر نمونہ ہے۔ یہ آپ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا اخلاق کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس چیز کی جانب بلاتا ہے، اسلام کس کیریکٹر کو تیار کرتا ہے، کس انداز کے لوگ تیار کرتا ہے، کس کردار کے لوگ تیار کرتا ہے۔ یہاں پر محتاط رہنے کی، یہاں پر انتہا سے زیادہ احتیاط اختیار کرنے کی لازمی ضرورت ہے۔ ہر اس ملک میں جہاں پر مسلمان آباد ہیں اور غیر مسلم آبادی کے درمیان ہے، بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات کے اندر ہو یا تجارتوں کے اندر ہو یا دوسرے کسی بھی میدان کے اندر ہو، ہر میدان کے اندر آپ نمونہ ہیں۔ آپ کا ایک ایک ادا دعوت ہے اسلام کی، آپ کی ایک ایک انداز اسلام کی جانب بلانے والا ہے۔ یا آپ اسلام کے داعی بن گئے یا خدا نہ خواستہ آپ کا رویہ اور آپ کا انداز اسلام سے دور لے جانے کا ذریعہ بن گیا، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال سورت کا خلاصہ اور ابتدائی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ بھائی میں یہاں پر آیا اور 10 روز تک آپ کے درمیان رہا، آپ کے نے 10 روز تک میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ کتنی اونچی میزبانی تھی، ہم ہندوستان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان کے ویسے بھی میزبانی مشکل، اور پھر رمضان کے اندر ہر ایک کے اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے جدا انداز اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر میزبانی ہوئی اور بڑی اونچی میزبانی ہوئی۔ رہائش کا اعلیٰ انتظام کیا، کھانے اتنے اعلیٰ اور اتنے متنوع اور اتنے قسم قسم کے اور اتنی ورائٹی کے الامان الحفیظ۔ کبھی کبھی گمان ہوتا تھا کہ جنت کی ساری نعمتیں یہی اتار دی، ساری اللہ تعالیٰ نے یہی نعمتیں اتار دی، خدا نہ خواستہ کہ وہاں کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اتنی مہمان نوازی کی۔ میں خاص طور سے یہاں کی کمیٹی کے افراد، الحاج موسیٰ پٹیل صاحب، جناب
سراج ماسٹر صاحب اور اسی طریقے پر دیسائی امین صاحب اور دوسرے حضرات جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں ان کا دلی طور سے مشکور ہوں۔ پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوگی اور حاضر ہونے کے بعد اس مضمون کی اور اس پوری صورت کی تکمیل کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھا ہے مولانا اسلم صاحب شیخ سعدی نے ایک موقع پر لکھا، شیخ سعدی بڑے حکیم اور بڑے دانا گزرے ہیں، ان کا بس اتنا سن لیجئے کہ ساؤتھ افریقہ میں مولانا عبد الرحمن میاں تھے سمرک کے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں بچپن میں چھوٹا سا گھر کے اوپر تھا، اپنے گھر پر رہتا تھا سمرک میں، حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری ڈابیل کے مدرسے کے اندر صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے جب ہمارے گھر میں کوئی چیز بنتی، خاص کسٹرڈ وغیرہ بنتا یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، تو میری والدہ دیتی برتن میں اور کہتی جاؤ شاہ صاحب کے حجرے پر اور کمرے پر پہنچا کر آؤ۔ میں جاتا، ہمیشہ شاہ صاحب آہٹ سے سمجھ جاتے، قدموں کی چاپ سے، کتاب پر نظر ہوتی، مطالعہ کرتے ہوئے ہوتے اور نیچے نظر کیے فرماتے کہ بھائی وہاں رکھ دے جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یہ ایک روز میں گیا، میری خوش قسمتی شاہ صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا، میرے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن۔ دریافت کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا گلستان۔ فرمایا کہ گلستان کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں بچہ تھا، میں کیا جواب دیتا؟ تو فرمایا کہ ایسا باغیچہ، ایسا گارڈن جس میں صرف پھول ہی پھول ہو، اسے فارسی میں گلستا کہتے ہیں، اور ایسا باغیچہ جس کے اندر پھل ہی پھل ہو اسے بوستان کہتے ہیں۔ دو کتابیں شیخ سعدی کی پڑھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں شعبہ فارسی میں، گلستان اور بوستان نصاب میں شامل ہے۔ پھر فرمایا شاہ صاحب نے میری جانب دیکھ کر کہ بالغ ہونے کے بعد پھر پڑھنا، کہ اس میں ایسی حکمت کی، دانائی کی اور تجربے کی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر کہ ابھی تم کمسن ہو، بچے ہو، اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جب شعور پختہ ہو جائے اور بالغ ہو جاؤ پھر پڑھنا تاکہ اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکو۔ وہ فرماتے تھے یہ کتاب شیخ سعدی کی گلستان، یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک پہلوان تھا، پہلوان جو اکھاڑے میں، پاکستان کے اندر مشہور پہلوان بھولو تھا، اکرم پہلوان اور بھولو پہلوان وہ تھا جس نے لندن میں آ کر لندن کے مشہور پہلوان زمسک کو یہیں پر آ کر پچھاڑ دیا تھا ایک کشتی کے اندر۔ مشہور خاندان ہے وہاں کا بھولو خاندان، اور گاما پہلوان گاما نے آ کر یہاں پر، گاما بگاڑا ہوا لفظ ہے کشمیری زبان کا، کشمیری ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں، اصل میں تو تھا غلام محمد، اس کو بگاڑ کر گاما کر دیا۔ ایک کشمیر میں ایک صاحب کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، ناشتہ کر رہا تھا، وہ چیخے اسفا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر انہوں نے زور سے آواز لگائی اسپا، پھر وہ کوئی آواز نہیں آئی، پھر وہ اور سے زیادہ تیز، میں نے کہا تم آپ یہ کسے آواز دے رہے ہیں اسپا؟ کہ یوسف ہے ہمارے نوکر کا نام ملازم، اس کو آواز دے رہا ہوں۔ یوسف کا نام اسپا کر دیا۔ تو شیخ نے لکھا ہے کہ وہاں پر پہلوان تھا جو اتنے داؤں جانتا تھا جتنے سال میں دن، یعنی 360 یا 65 داؤں جانتا تھا کشتی کے اندر۔ کسی کو نہیں سکھاتا تھا، کسی کو اپنا شاگرد نہیں بناتا تھا، اور بنا دیا تو داؤں نہیں سکھاتا تھا۔ ایک پہنچ گیا، وہی پہنچ گیا جو میں نے کل سنایا تھا، وہ بادشاہ پہنچ گیا تھا اس بہشتی کے پاس اور خدمت کی دبا کے پہلوان کی۔ پہلوان نے خدمت کے نتیجے میں 359 داؤں سکھا دیے، ایک نہیں سکھایا۔ جب یہ شاگرد نوجوان پٹھا تیار ہو گیا تو بادشاہ کے دربار میں گیا اور چیلنج کر دیا، کہا کہ بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ وہ بڈھا میرا استاذ ہے، اس لیے میں اس کی رعایت کرتا ہوں، اور کشتی ہو جائے کہ یہ نوجوان اس کا شاگرد اپنے استاذ پھر استاذ ہوتا ہے، ماسٹر پھر ماسٹر ہے۔ اس کے اندر ہنگامہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، متعین دن میں پورا شیراز اور پورا ملک وہاں پر جمع ہو گیا۔
جس وقت وہ آیا ہے پہلوان نوجوان داخل ہوا اکھاڑے کے اندر تو لگتا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، ہلتا ہوا آیا. اس کے مسل، اس کے جسم، اس کی جسمانی ساخت اور قوت اس کی. ادھر سے دوسری جانب سے بڑے میاں داخل ہوئے. لکھا شیخ نے کہ ایسے تنکے کی طرح کہ اگر پھونک مار دو تو اڑ جائے. کشتی شروع ہوئی، بڑے میاں نے نوجوان کو اٹھایا اور پٹک دیا زمین پر. ہنسا، نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے لگا کہ بڑے میاں اسی داؤں سے مار دیا جو نہیں سکھایا تھا. کہا کہ بیٹا آج ہی کے دن کے لیے بچا کے رکھا تھا، مجھے پتا تھا کہ تو جا کر دعویٰ کرے گا اور تو جا کر کہے گا اور وہ باقاعدہ مجھے چیلنج کرے گا، جانتا تھا میں. تو اگر آج ہی سارے 10 دن میں داؤں دکھا دیتا تو مولانا سراج صاحب اور کمیٹی والے کب بلائے گے پھر؟ تو انشاءاللہ پھر آئندہ حاضری ہوگی. تمام کمیٹی کا، بالخصوص جناب قمر عالم صاحب کا، ان کی عنایات اور ان کی توجہات میری توقعات سے کہیں زیادہ رہی. اور کیا ہی کہنا حضرت مولانا مفتی سراج صاحب کا. میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے ممالک میں گھمایا. آپ کی بدولت اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاید چند ممالک دنیا کے رہے ہوں جہاں میں نے اپنی زندگی میں ایسا امام نہیں دیکھا. مولانا اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، آپ کی بستی کے لیے مبارک پڑے. ان کے سینے میں دل نہیں بلکہ آسمان رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی، کشادگی قلب، وسعت نظر اور وسعت سینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. خدا تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی قبولیت میں برکتیں عطا فرمائے. اور قمر صاحب نے بھی حق ادا کیا. میرے پڑوس میں مولانا ڈیسائی صاحب تھے، پڑوس کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا. رات کو 2 بجے چائے کا پتی کا پیکٹ وغیرہ، گھر میں ضرورت ہوئی کہ چائے ختم ہو گئی، چائے کی پتی. اتنے عرصے میں مقیم رہا. صبح شام کپڑے لانڈری ہو رہی ہے اور پریس ہو کر آ رہے ہیں. الامان الحفیظ، اتنی توجہات. خدا تعالیٰ ان کو بھی احسن الجزا عطا فرمائے. پھر آپ تمام حضرات حاضرین کا، مجھ سے کہتے تھے کہ اب لوگ اتنا نہیں بیٹھتے مسجد میں بھی ڈر رہا تھا کہ اللہ جانے کیا ہوگا. اب جو یہاں پر مشینیں آ گئی، گھروں میں سنتے ہیں تو اب اتنا نہیں. لیکن آپ حضرات کی محبتیں حاصل رہی. خدا تعالیٰ آپ کے حق میں میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں خود آپ سے دعاؤں کا محتاج ہوں. میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. خدا تعالیٰ میرے بزرگوں کو، میری کوشش یہ رہی اس دوران جو میں موضوع سے ادھر ادھر چلا گیا کہ اکابر دیوبند سے آپ کو متعارف کراؤں، اکابر دیوبند کا مزاج بتاؤں، ان کا منہاج بتاؤں، ان کا طریقہ کار بتاؤں اور مزاج نبوت بتاؤں آپ کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی پرورش، ان کی ساخت پرداخت، ان کی تربیت کس انداز پر کی تھی. اس میں وقت صرف ہو گیا. بہرحال خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ بھائی دعا کر لیں، دعا جم کر کیجیے گا ذرا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بھائی یہ خطابات کا اور اس موقع پر گفتگو کا آج آخری دن بھی ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا.